جی میں نے دیکھا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان یہ، اور انہوں نے اب یہ کہا ہے تو اس کو اسی تناظر میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن خیر 2 دن پہلے کا بیان رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں پہ وہ کہتے کہ بچوں آپ باہر آئے ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. تو اسٹیٹمنٹ تو پہلے آپ نے دی ہوئی ہیں، انہی کی تناظر میں دیکھا جائے گا. لیکن جو ڈیٹیلز ہیں میں دیکھی تھی، فواد چودھری صاحب نے بھی بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابڈکشن ہوئی ہے خان صاحب کی، اور وہ اپنا موقف اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے کہ کس لیے گرفتار کیا گیا ہے یا کس وجہ سے. ہم نے دیکھا بیچ میں کہا گیا کہ جی عبدالقادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ہے، پھر یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس میں تو ابھی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی. ایک اور میں دکھ رہی تھی کہیں پہ کوئی رپورٹ کرا تھا کہ نیب کی گرفتاری ہے. لیکن ہوا کیا ہے جو ہمیں فوٹیج نظر آ رہی ہے، اس فوٹیج میں اگر تو وہ آ کے اناؤنس کیا جاتا، جو طریقہ کار ہے بتایا جاتا کہ اس کیس میں آپ کا اریسٹ ہے، آپ کے رائٹس کیا ہیں، تو ہمیں شاید بہتر صورتحال پتہ چل جاتی. کیونکہ جو نظر آ رہا ہے اور جو وہاں پہ آن گراؤنڈ لوگ موجود تھے اور میں سے کچھ زخمی حالت میں ہمیں جو بتا رہے ہیں، اس سے تو واضح نہیں ہو رہی ہے بات. لیکن آبویسلی رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے پاس بہتر معلومات ہوں گی، تو ان کے بیان کو اسی تناظر میں دیکھیں گے. فریہ صاحبہ، یوزلی نیب کے کیسز میں مزید کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے گرفتاری کے بعد ریمانڈز وغیرہ لیے جاتے ہیں. نیب ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ 90 روز کا ریمانڈ تو ختم کر دیا گیا. تو کیا سمجھتی ہیں آپ، جس طرح سے پہلے ریمانڈز کا سلسلہ چلتا رہا نیب کیسز میں، اب بھی وہی ہوگا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی، اور ابھی ایک نیب کا ایک وارنٹ آف اریسٹ بھی سوشل میڈیا پہ جاری کیا گیا ہے. تو آئی تھنک اس کو اسی بیان کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹسز کے باوجود عمران خان پیش نہیں ہوئے، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پر نیب کی جانب سے گرفتاری کی گئی ہے اور ان پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا. جو تشدد کی بات ہے وہ مسرت چیمہ صاحبہ نے آن ریکارڈ کی. ان کے ساتھ ایک رپورٹر تھے، ان کے جو وکیل ہیں وہ زخمی حالت میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے. اور تیسری بات ہوئی ہے ایک رپورٹر جو آن گراؤنڈ تھے، انہوں نے کہا جی مین ہینڈل کیا گیا ہے. اور جو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس میں وہ دھکے دے کے پوسٹ کرتے ہوئے لے جاتے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کو ٹانگ کا مسئلہ ہے، ان کی ویل چیئر بھی ادھر ہی چھوڑ دی گئی، ان کو لے جایا گیا. تو میرا خیال سے اس کا پریشر آیا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ میری سجیشن پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہوگی، کہ میرا خیال سے عمران خان صاحب کے حوالے سے تمام کی تمام باتیں واضح کرنی چاہیے پریس کانفرنس میں، اور ان کی کوئی ویڈیو بھی ریلیز کرنی چاہیے. اگر آپ کام ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، صرف اریسٹ کرنے سے، کیونکہ خبریں یہ بھی آنا شروع ہوئی ہیں کہ جہاں پہ اگر پروٹیسٹ کوئی کرے گا تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. پی ٹی آئی کی اور جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے بھی یہ خبریں گردش کری ہیں. تو صرف آئرن فسٹ ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو لوگوں کو اگر کام اینڈ کلیکٹڈ رکھنا ہے تو ان کو انگیج بھی کرنا پڑے گا. فریہ صاحبہ، خان صاحب کے گزشتہ 2-3 دن سے واضح طور پر نام لے کر کچھ ادارے کے افسر کے بات کر رہے تھے. کل ایک پریس ریلیز بھی سامنے آئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس تناظر میں بھی کچھ ان کے لیے گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ آج کا نہیں ہے. خود جو آئی ایس پی آئی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ 1 سال سے ہم یہ برداشت کرے ہیں. جو ایکوزیشنز ہیں وہ کوئی نئی ایکوزیشن تو نہیں تھی. جس طرح خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا اس سے پہلے وہ نام لیتے رہے ہیں کچھ آفیسرز کا. حملے کے بعد بھی انہوں نے ان کا نام لیا. ایک تناظر سے مسلسل یہ نام تو لیا جا رہا ہے. تو اس پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی گئی تھی، اس پریس ریلیز میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ ہم 1 سال سے یہ باتیں سن رہے ہیں اور اب جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر کچھ جو وسپرز ہوئیں ہمیں سنائی دی مختلف جگہوں سے ادارے کے حوالے سے، ان میں بھی یہی تاثر تھا کہ کافی زیادہ شدید غم و غصہ ہے لیڈرشپ کے اندر، لوگوں کے اندر، کہ بار بار ان کو ایکیوز کیا جا رہا ہے. کوئی لیگل فریم ورک نہیں اس کے لیے اپنایا جا رہا. جس کے جواب میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لیگل فریم ورک کی ہی بات کی تھی، ہم نے تو یہی کہا تھا کہ ایف آئی آر رجسٹر کروائی جائے، تو ہمیں ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرانے دی گئی. پھر اس کا جواب آپ ڈھونڈتے ہیں فارمر چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اوپن آفر دی تھی. منت الہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اوپن آفر دی تھی، مگر کوئی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ایسے تو تیار ہی نہیں ہے. اس وقت جس وہ چیف منسٹر تھے تو پھر ہم کیا کرتے. تو یہ ایک نیور اینڈنگ راؤنڈ سرکل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالا اسد عمر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا بھی
کہ یہ جو معاملات ہیں بہتر ہے ہوتا کہ اگر آپس میں بیٹھ کے طے کر لیے جاتے. لیکن دا فیکٹ کہ پاکستان کی آرمی یا انسٹیٹیوشن کو عمران خان صاحب کے الزامات سے شدید غم و غصہ ہے، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ کھل کر سامنے آ چکی ہے، ان رائٹنگ آ چکی ہے اور بات کہہ دی گئی ہے. تو جب فریہ ادریس صاحبہ سے ہم بات کر لیتے ہیں. فریہ صاحبہ، باقی شہروں میں تو اس وقت مظاہروں کا آغاز ہو گیا ہے، ہم کچھ مناظر بھی دیکھ پا رہے ہیں. اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے، وہاں پر کہا گیا کہ اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو قانونی کارروائی ہوگی. تو ابھی جو صورتحال ہونے والی ہے، کیا سمجھتی ہے انتظامیہ یہ سب کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ یہ میں نے پلان بنایا ہے، کافی دنوں سے اس کے اوپر وہ پریکٹس بھی کر رہے تھے. کئی دفعہ اس کا انہوں نے ایک ریکی کی ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے، خان صاحب کی جب بھی پیشی ہوتی رہی، آپ نے دیکھا کہ پورا باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے انٹرنیٹ کو ڈاؤن کیا جاتا ہے، لوگوں کو روکا جاتا ہے، روڈ کون کون سی بلاک کرنی ہے، کدھر سے لوگ آئیں گے. دے ہیڈ انف ٹائم اس کے بارے میں سوچنے کو. لیکن راولپنڈی میں بھی اس وقت لوگوں کے جمع ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. اسلام آباد میں شاید تھوڑا زیادہ مشکل ہوگا، وہاں پہ پریزنس زیادہ ہے پولیس کی، لیکن بہرحال احتجاج تو ہوگا. اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن سڑکوں پہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، میرا خیال سے پولیس نے اس کے حوالے سے، پولیس نے، رینجرز نے، دیگر اداروں نے اچھی طریقے سے تھاٹ آؤٹ پلاننگ تو ضرور کی ہوگی. لیکن مسئلہ صرف لوگوں کو سڑکوں پہ کنٹرول کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ اوور آل آپ اس سے نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ڈیمیج کنٹرول کی ایک ایکسرسائز شروع ہوئی ہے، جو وزیر داخلہ نے آ کر کہا ہے، فی الحال کا اظہار کیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود بڑے بڑے بیانات دیتے رہے ہیں. ابھی جو میڈیکل کرانے کی خبریں آ رہی ہیں، آپ ضرور دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر بعد اس حوالے سے بھی کوئی تصدیق آمیز ستم کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جی یہ پتہ چل گیا، وہ پتہ چل گیا. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ پہلے ہی ایک اسٹیٹمنٹ دے چکی ہیں کہ اریسٹ سے اس لیے گھبرا رہے ہیں عمران خان صاحب کیونکہ ہمیں پتا ہے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ میں کیا آنا ہے. تو ابھی اس قسم کی باتیں شروع ہو جائیں گی، آپ دیکھیے گا. لیکن پہلے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کا کتنا آؤٹ پور ہوتا ہے اور اس کو کس حد تک کنٹرول کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ ان کو لگے گا کہ حالات قابو میں ہیں تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر بھرپور سیاست کھیلتے ہوئے دیکھیں گے تمام لوگوں کو. فریہ ادریس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فریہ صاحبہ، آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس گرفتاری کو؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اسے آلریڈی لندن پلان کا حصہ قرار دیا تھا اور ابھی پرائم منسٹر بھی وہاں پر موجود ہیں، نواز شریف سے ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے، ایک دن کا مزید سٹے بھی کر لیا ہے انہوں نے وہاں پر. تو کیا سمجھتی ہیں یہ اسی پلان کا حصہ ہو سکتا ہے، یا کچھ تو اطلاعات یہ بھی ہے کہ ابھی القادر ٹرسٹ اس سٹیج پر پہنچا ہی نہیں تھا یہ کیس کی گرفتاری ہو سکے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا یہ تو بڑے عرصے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے. خود عمران خان صاحب بتا رہے تھے، آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا گیا تھا کہ گرفتاری تو ہونی ہی ہے خان صاحب کی. لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ کہ بلیٹنٹلی آپ نے اس طریقے سے گرفتاری کی ہے کہ کوئی ویژول، کوئی امیج، کوئی اس کا طریقہ کار آپ کو نارمل نظر نہیں آ رہا. ہم نے دیکھا ہے یہاں پر ماضی میں بھی فارمر پرائم منسٹر کو گرفتار کیا گیا. نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے تھے لاہور میں، مریم نواز صاحب بھی ان کی گرفتار میں وہیں پر موجود تھی. لیکن اس وقت جو مین ہینڈلنگ ہوئی ہے، دھکے دیے گئے ہیں اور بلیٹنٹلی بغیر مطلب کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، لوگوں کو خون بہہ رہا ہے. تو اس قدر خوفناک طریقے کا جو آپریشن کیا گیا ہے، ایک عام تاثر یہ تھا کہ شاید یہ نیب کے تھرو اریسٹ کیا جائے گا یا پولیس کے تھرو ایٹ لیسٹ کیا جائے گا. لیکن آپ رینجرز کو فور فرنٹ پہ لے آئے. ابھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی ہارون رشید صاحب کی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک المناک بات ہے کہ آپ کو رینجرز کو فور فرنٹ پہ لانا پڑا ہے اور یہ بڑی گہری بات ہے، اس کے بڑے دورس نتائج نکل سکتے ہیں. تو کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ کو اس قدر ڈیسپریٹ میجرز لینے پڑے؟ یقیناً سوالیہ نشان یہاں پر بہت بڑا ہے، میرے لیے بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ابھی بھٹی صاحب نے بڑی تفصیلاً بتایا ہے کہ اصل میں پلان ہے کیا. کرش کر دیں، آل آؤٹ چلے جائیں، ختم کر دیں جی پی ٹی آئی کو. ختم ہو گئی پی ٹی آئی، اب کبھی نظر نہیں آئے گی، نہ خان صاحب کبھی نظر آئیں گے. تو کیا پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا جو آئی ایم ایف کا ایشو اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ سیٹ ہو جائے گا؟ کیا یہ حق آئین سے یہ شک ختم ہو جائے گی کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہے؟ یہ تمام چیزیں جو سوچنے والے ہیں ان کو یہ سوچنی چاہیے تھی. اب یہ پلان جہاں بھی بنا ہے، جو بھی بنا ہے، دس از ناٹ مائی کنسرن.
ہمارا کنسرن پاکستان ہے. پاکستان کا کیا امیج، کیا تاثر آپ بنا رہے ہیں. اس وقت اتنے بڑے بڑے مسائل کا پاکستان کو سامنا ہے. ایک عمران خان آپ کو برا لگتا ہے، اس کی باتیں پسند نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے زمان پاک میں پہلے ہی اپنی ٹانگ ٹوٹی کی لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو گرفتار کرنے پہ آپ کا فوکس ہے. اور آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی بڑے ادب کے ساتھ. عمران خان گرفتار ہوں یا نہ ہوں، مگر آج ایک میجر ٹیلی ویژن چینل کی مین ہیڈ لائن بھی چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے باہر جا کر لندن کے ریسٹورینٹ میں ناشتہ کیا. ایک ایسی اکانومی جس کو سیریس کنسرنس ہیں، ایک ملک جو پولیٹیکل ٹرموائل میں ہے، ایک جگہ جہاں پر آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں آپ جا نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں اور سیکورٹی کے کنسرنس ہیں، آپ جا کے لندن میں چہل قدمی کر رہے ہیں. خود پی ایم ایل این کے اندر سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کچھ نظر آپ ادھر کے معاملات بھی ڈال لیجیے. تو یہ اس قدر خطرناک صورتحال ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی آپ دیکھے ہوں گے انٹرنیشنلی لوگوں کا کیا کیا ریاکشن آنا شروع ہو گیا ہے. آپ whether you like it or you don't, but PTI has support not just in Pakistan but all over the world. آپ ان تمام لوگوں کو کم سے کم ایک پراپر طریقہ کار تو اپناتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ اس شخص نے کیا اور سب کا آپ ایک موڈ بناتے ہیں کہ اس کی گرفتاری ہونی چاہیے. اس وقت جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. جو اعلی کار استعمال ہوئے ہیں وہ خود ہمیں کال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہاں پہ مسائل خراب ہیں. تو آپ ٹوٹل انارکی میں اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ مشن آج ضرور اکمپلش ہو گیا ہے.